معلوم ہوا یہ جو نرمی ہے یہ بڑی ضروری ہے، اور اللہ نے باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ نرمی پیدا کر لیں، اور فرمایا یہ اللہ نے فضل کی آپ پر کہ آپ نرم ہیں، اپنے انداز میں، اپنی تبلیغ میں، اپنے کام میں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، اور نرمی ہی ہونی چاہیے۔ اے محبوب اگر آپ میں بھی سختی ہوتی تو یہ صحابہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ آج کتنے بچوں کو شکوہ ہے اپنے باپ پر، حالانکہ باپ تو بڑا قریبی رشتہ ہے، وجہ کیا ہے اس کے اندر سارا قصور بچے کا ہی نہیں بلکہ بعض والدین بڑی سختی، ہر لمحہ سختی، اور کتنے ایسے مالک ہیں جو کہتے ہیں ساڈے کولے نوکر ٹکدا ہی کوئی نہیں۔ وہ نوکروں کا بھی قصور ہوتا ہے لیکن مالک اپنے لہجے کو تو دیکھے۔ ہم ہر جگہ پہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ رائج ہے، غصہ غصہ، گالی گالی، بس گالی۔ یہ جو نرمی ہے اتنا معاملہ رکھتی ہے، اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا محبوب آپ بھی سخت ہوتے یہ صحابہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ معلوم ہوا گھروں کے بسانے میں، دین کے چلانے میں، کام کرنے میں نرمی کا بڑا سخت پہلو ہے۔ کتنی طلاقیں جن کے پیچھے وجہ صرف یہ ہے کہ شوہر کا انداز سخت ہے یا بیوی کا انداز سخت ہے۔ ہم دیکھتے نہیں، بازار میں جائیں، کپڑا خریدنے کے لیے جائیں، جوتے خریدنے کے لیے جائیں، وہی دکاندار کامیاب ہے جس کی زبان میٹھی ہے، زبان نرم ہے۔ کتنے لوگ تو اس لیے بھی نہیں جاتے کہ نہیں یار وہ دی بولنی نہیں ٹھیک، یار وہ گاہک نو ڈیل ہی نہیں صحیح طرح کرنا۔ ہم ہر معاملے میں دیکھیں نرمی بڑا اچھا پہلو ہے، اور پوری زندگی کے اندر جس بندے نے جس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے اس کو اپنے لہجے کے اندر، اپنے معاملات کے اندر نرمی کو ضرور دخل دینا پڑے گا۔ حالانکہ سرکار کے اندر کروڑوں کھربوں ان گنت خصوصیات موجود ہیں، ہر قسم کی صفتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے فرمایا محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کا انداز ڈاڈا ہوتا، مزاج ڈاڈا ہوتا، حالانکہ باقی ساری کوالٹیز ہیں، فرمایا ان صحابہ نے بھی آپ کے نزدیک نہیں بیٹھنا تھا۔ تو ہم کہاں گئے؟ ہم کس بات کی مولی جس کے اندر ہے ہی کوئی باقی خصوصیات بھی کوئی نہیں۔ تو اس لیے نرمی جو ہے وہ اپنے اندر ضرور داخل کریں، نرمی کا بڑا دخل ہے، اور نرمی جو ہے وہ اپنی طبیعتوں کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہ گیا وہ ہر بلائی سے محروم رہ گیا۔ اتنا کچھ نرمی کو عطا کر دیا گیا کہ جس کے اندر نرمی نہیں نہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو چوتھے پارے کا آج جو ہم نے پہلا مسئلہ سماعت فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی کو داخل کریں، نرمی لے کے آئیں۔ تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ عورتوں کے حق مہر کے متعلق ہے، اور واضح قرآن نے فرمایا خوشی خوشی دینا ہے، مجبوری سے نہیں دینا، اور بادل نخواستہ بھی نہیں دینا۔ اللہ پاک کا حکم ہے قرآن مقدس میں، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے دو، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اس میں اپنی خوشی سے معاف کر دیں تو یہ ایک خوشگوار اور آپس میں اچھی چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ عورتوں کو جو حق مہر ہے وہ خوشی سے دینا ہے۔ اچھا حق مہر دینا کتنا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سرکار کے دور میں جو نکاح ہوئے یا وہ جو دور تھا مالی لحاظ سے بڑا کمزور دور تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، کئی دفعہ کوئی مہمان آ جاتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کی جو ہے وہ ضیافت کرو، کھانا وغیرہ کھلاؤ۔ ایک گھر میں گئے حضرت سلیمان فارسی، کوئی چیز نہیں ملی، دوسرے گھر گئے کوئی شے نہیں ملی، تیسرے گھر گئے کوئی شے نہیں ملی، کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے گھر میں آ گئے، حضرت علی کے گھر میں آ گئے، کہا 3 دن ہو گئے ہیں بھوکے ہیں۔ یہ کیفیتیں ہیں ان کی مالی لحاظ سے، لیکن جس وقت ہم حق مہر کی بات دیکھتے ہیں تو اتنا حق مہر باندھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں 10 درہم جو ہے نا وہ مقدار جو سب سے کم لیمٹ ہے،
کوئی بندہ جوتے سیتا ہے، کوئی کپڑے سیتا ہے، کوئی نالیاں نکالتا ہے، کوئی جھاڑو دیتا ہے، سب سے اینڈ ان لوگوں کے لیے کوئی بھی ہو، سب سے ابتدائی لمٹ وہ 10 درہم ہے جو ابتدا ہوتی ہے۔ سب سے یہ کم لمٹ یہ دینی ہی دینی ہے، یہ نکاح کے اندر لازمی ہے۔ کوئی حق مہر باندھے چاہے نہ باندھے، حق مہر کا ذکر کرے جانا نہ کرے، یہ 10 درہم کی مقدار اس وقت کم و بیش 30,000 بن رہی ہے۔ یہ پہلے یہ تھوڑی اپ ہوئی تھی، چاندی کی قیمت کے حساب سے ہوتا ہے، اب پھر تھوڑی سی نیچے آ گئی۔ یہ ہے 10 درہم کی۔ عمومی طور پہ جو نکاح ہوتے تھے عمومی طور پہ 500 درہم ہوتا تھا، 500 درہم، یا باغوں کے باغ۔ آپ یہ سوچیں، آپ پوری عورت کی قیمت ہے، یہ جو حق مہر ہے آپ عورت کی قیمت لگا رہے ہیں، اس کی بولی لگا رہے ہیں۔ اب یہ رکھ دیا نا جی 10,000 بھی جو کہا جاتا ہے حق مہر، تو وہ لوگوں کو عجیب ہوتا ہے کہ 10,000 وہ 32.5 روپئے جی، وہ 32.5 روپئے جی دور دی گل پہ کردن، اس 32.5 روپئے نال تسی وہ پورا شادی کر لیندی 32 روپئے نال۔ اس دور وچ 2 روپے کلو تانوں دیسی گھیو لب جاندا سی۔ وہ اس دور کی ہم بات کرتے ہیں، یہ چیزیں اپ ہوتی رہتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ تو 500 درہم کے قریب تب حق مہر رکھتے تھے۔ اب ہمارے ہاں کم سے کم لمٹ جس کے بنا نکاح نہیں ہوتا، یعنی یہ کہہ لیں کہ وہ لازمی ہی لازمی، وہ دینا ہی دینا ہے، چاہے کوئی بولے چاہے نہ بولے، تو وہ 10 درہم کی مقدار ہے۔ فی زمانہ تقریباً اس کی کوئی 30 سے 40,000 کے درمیان جو رقم ہے وہ بن رہی ہے چاندی کے اعتبار سے۔ تو یہ اس دور میں یہ چاندی ہوتی تھی۔ تو بلکہ بعض ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حق مہر ہے وہ دینار سے بھی باندھا گیا، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ تو حق مہر دینے میں اللہ نے فرمایا خوشی خوشی دینا ہے۔ تو ہوں کٹ لیمٹ ہے جڑی 30,000 روپیہ بھی ٹھیک ٹھاک بندے نو کہیے نا 30,000 روپیہ، وہ مولوی صاحب نے لڑن لگ پیندا ہے کہ 30,000 اسی دئیے جی، اسی تو 1,000 2,000 5,000 7,000 ہی سنتے رہے ہیں۔ کوئی اللہ دے بندے مولوی صاحب نے کوئی نہیں اپنے گھر کھڑنا۔ آپ دیکھ لیں کہیں بھی کر کے کتنے فون آتے ہیں کہ یار انج ہو گیا، طیب صاحب گرے منشا کے گئے سی 3 ایک دن، وہ فون کیتا ہے تو اتنے مسئلہ بنیا، رولا بن گیا جی بھائی اتنا حق مہر کتوں آ گیا جی، اتنا حق مہر کتوں آ گیا جی۔ کوئی کم سے کم اے تے ویکھنا بھی مولوی نے گھر تے نہیں کھڑنا، یا جتنا زیادہ حق مہر بننے گا مولوی انہوں کہڑا وچوں حصہ لب جانا بھی میں 50 بننا گا تو کڑی والے نے 20 انہوں دے دینا۔ لیکن المختصر اچھا حق مہر اگر کوئی بندہ نہیں دے سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، یا افورڈ کر بھی سکتا ہے، اس کی بیوی اگر اپنی خوشی سے معاف کرے، اس کو کوئی مجبور نہ کیا جائے، وہ خوشی سے معاف کر دے تو نکاح 1 روپیہ بھی نہ دے۔ حق مہر یہ بھی ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ پہلی رات سے پہلے حق مہر دینا ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے۔ شوہر کے مرنے سے پہلے حق مہر ادا کر دینا ضروری ہے۔ شوہر کے انتقال سے پہلے جب بھی حق مہر قسطوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، ٹکڑے کر کے بھی دیا۔ جنہ دینا ہی 5,000 ہوئے انہوں نے کہدیاں قسطاں کرنیاں نے، 20,000 دی تو انہیں جُتی پائی ہوندی ہے، تو 10,000 دا حق مہر دینوں ڈردا پیا ہوندا۔ تو دی شیروانی ویکھیے، کپڑے ویکھیو تو 50-60,000 نوں صرف تو کپڑے ٹر جاندے نے جڑے ساری زندگی کم نہیں آونے، پھر ساری زندگی کم نہیں آونے۔ ہاں ایک کم آونا ہے، پھر وہ کلے تے پھر وہ سارے درباراں تے جا کے لوکی چاڑ آندے نے، نواں ایک طریقہ جڑا نا جی اس کو کٹ لیا۔ تو وہ جو کپڑے ہیں وہ کہیں کام کے نہیں ہیں، وہ 50,000 کے بھی خرید لینے ہیں، جو اصل کام ہے وہ کوئی نہیں کرنا، حق مہر کوئی نہیں دینا۔ تو سرکار کے دور میں 400 درہم باندھا جاتا تھا، اتنے 10 درہم کوئی نہیں دینا۔ جے 10 درہم دی 30,000 بندی ہے تو 400 دی کنے لکھ بندی ہوئے گی۔ تو جے کوئی مولوی بن دے تو پھر تو بیچارہ ساری زندگی پنڈ ہی نہ رہا اسے، انہیں کہنا جی پہلا مولوی صاحب نو کڈو سی پھر تو کڑی لے کے جانی۔ یہ جڑے سانو 4-5 سرکار دی مولا علی پاک دی جڑی صورتحال سی، سرکار کولے گھر کوئی نہیں سی ہے، نکاح تو پہلا مولا علی پاک گھر کوئی نہیں سی ہے، ویاہ کرنے واسطے پیسے کوئی نہیں سی ہے، صحابہ نے کسی نے کوئی تعاون کیتا کوئی، پھر گل بنی جا کے 500 درہم تے انہاں دا رکھیا گیا سی، 500 درہم حق مہر۔ ہوں نعوذ باللہ اسی سوچ سکنے ہیں بھی سرکار نے زیادتی کی حضرت علی نال، بھی اسی بیبیاں نو ہر پاسو بن سڑیا، ہر پاسو بن سڑیا۔ کم سے کم جو شرعی معاملات ہیں ان میں تو ہم دیکھیں کہ نہیں یار یہ معاملات ہونے چاہیے، یہ جو شریعت کی باتیں ہیں یہ تو پوری ہونی چاہیے۔ ادھر ہم نے ادھر حق مہر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا،
اور ادھر جو بھائیوں نے ہے وہ بہنوں کے حق پہ قبضہ کر لیا، ہر طرف سے ہے وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جہاں پر آزادیاں ہیں وہاں پہ کھلیاں آزادیاں ہیں۔ شریعت کے معاملات میں دیکھ بھال کوئی نہیں، باقی ہر معاملے میں عورت کو کھلی آزادی ہے، وہ جو مرضی کرے، جہاں جائے جہاں آئے، سر پہ دوپٹہ ہو نہ ہو، ہر جگہ پردے لگا دیے۔ اب تو مسجدوں کے اندر بھی پردے لگا دیے، نہیں جی پردہ ہونا چاہیے جی، تے کار بیبی نو پردہ کوئی نہیں، بچی نو پردہ کوئی نہیں، کسے نو پردہ نہیں، جتھے پردے دی لوڑ نہیں ہر شے تے پردہ آ گیا جی، ہر شے تے۔ موبائل اتے پردہ جی، کور جی نسی کہنے ہیں، موبائل اتے پردہ، ہر شے لیمینیشن کرو، موٹر سائیکل تے پردہ کروا لیا جی، لیمینیشن کرو، پردہ ہی ہے نا جی، لیمینیشن جی، موٹر سائیکل دا رنگ نہ خراب ہو جی، خالی نہیں رہنا چاہیے، موٹر سائیکل تے پردہ کراؤ جی۔ فرجاں آ گئیاں گھراں دے، فرجاں دے پردہ کروانے شروع کر، دیواراں دے پردے کروانے شروع کر دیتے۔ کہنا نہ کڑی دی خیر ہی ہے جی، تیاں دی خیر ہی ہے جی، جوان نے کوئی گل نہیں جی، انہوں نے پردے دی کوئی نہیں لوڑ، پھر تاں واسطے تے سارے پریشان ہونے۔ لیکن المختصر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حق مہر جو ہے نا خوشی سے دینا ہے، پریشانی سے نہیں دینا۔ حق مہر اگر کسی بندے نے 2000 باندھ دیا، 3000 باندھ دیا، مولوی صاحب کو نہیں پتہ، وہ 10,000 جو کم لیمٹ ہے نا جی وہی جا کے بننی ہے جی۔ مثال کے طور پہ آج اس کی کم سے کم لیمٹ ہے 30,000 روپیہ، لیمٹ ہے 30,000 روپیہ۔ میں نکاح پڑھا رہا ہوں، مجھے مسئلے کا علم نہیں ہے، میں نے کسی بندے کا 5,000 حق مہر بنا دیا، تو 5,000 نہیں بننا، بے شک میں نے لکھ بھی دیا، کہہ بھی دیا کہ 5,000 حق مہر کے وہ نکاح کیا، نہیں وہ 30,000 بننا ہے۔ جو کم لیمٹ ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے۔ ویسے مسئلہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے نکاح کے دوران حق مہر کو بیان نہ کیا جائے، اس عورت کے خاندان والوں کا جتنا حق مہر رکھا گیا ہو اس کے حساب اور سٹینڈرڈ کے مطابق حق مہر باندھا جائے گا، لیکن ان کا بھی تو شریعت سے تھوڑا تھا، اور اگر کسی کا شرعی مقدار سے تھوڑا ہو تو کم سے کم لیمٹ ہے وہ آ کے لگ جاتی ہے ہر بندے کو۔ تو اس لیے ہم سے پہلے بھی جس دور میں آپ لوگوں کا بھی نکاح ہوا ہے وہ وہی تھا کہ 500 200 300 تو بہتر آ لے کرمالی نو جا کے پیسے دو یا نو آخو معاف کر دے کرمالی، تو یا پھر جڑا نا جی اس واری ہوں جڑی کوئی عید دینی ہے تو انہوں آخو بھی اے جڑے میں تم دینا پیا نا بھی اے تیرے حق مہر دے جڑے پیسے رہندے نہ کوئی پچھلے، اے میں حق مہر دی مدد دینا پیا، چلو معافی تلافی ہو جائے، پھر پڑھ کے انہیں قیامت والے دن کو نہیں جی معاف کرنا، آج جو معاف کر دے گی تو پڑھ کے انہیں کو نہیں جی معاف کرنا۔ اچھا جی، تیسرا اور آخری مسئلہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، پارہ نمبر 4 ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اس میں اللہ رب العزت نے جائیداد کے سلسلے میں ایک ہدایت دی کہ زندگی میں جائیداد نہ دینا یہ بہتر ہے۔ خصوصی طور پہ جو ہم خلاصہ کہہ سکتے ہیں وہ فرمایا کہ نہیں، زندگی کے اندر یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا اور کم عقل کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ یعنی یہ جو زندگی کے اندر ہم جائیداد تقسیم کرتے ہیں اس کو کوئی پسندیدہ طریقہ قرار نہیں دیا گیا۔ زندگی کے اندر بالخصوص اگر اس کی وارث صرف عورتیں ہوں اور ابھی پختہ عمر کو بچے نہ پہنچے ہوں، پختہ عمر کو بچہ بالغ بھی ہو جائے نا، بچہ تو 14 سال کا 13 سال کا 15 سال کا بالغ ہو گیا لیکن اس کو معاملات کا کیا پتہ، پیسے دے دیں اس کو 10-15 لاکھ روپے اس کو دے دیں، وہ کیا کرے گا، وہ پیسہ ضائع کرے گا۔ تو جب تک وہ اچھا بعض بندوں کے 2-2 3-3 بچے ہو جاتے پھر بھی پختہ کوئی نہیں ہوتے، تو جب تک وہ پختہ نہیں ہوتے اس وقت تک فرمایا ان کو اور عورتوں کو پیسے نہ دو، جائیداد میں سے حصہ نہ دو۔ تو اس کا حل اس کا کیا ہے، جب بندہ اس دنیا سے چلے بندہ کہ اندر پھر بعد چ رولے پیندے نے، سر رولیاں دا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے بھی گورنمنٹ نے قانون سیدھا کر دیتا ہے، وہ پیسے تو سارے بیویاں ٹر جانے نے، بچیاں وال ٹر جانے نے، ساڑی پھر چدراہٹ بھی ختم ہو جانی ہے، ساڑیاں زمیناں بھی تھوڑیاں ہو جانیاں، سب کچھ تھوڑا ہو جانا، وہ پھر بندہ کی کرتا کہندا نہیں جی پہلا ہوں نہیں جڑا نا جی انہاں دی ونڈا پا دیو۔ تو اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ جتنے بچے ہیں اگر زندگی کے اندر دینا ہے تو پھر سارے بچوں کو برابر تقسیم کیا جائے اور اس کے اندر بچیوں کو بھی برابر ہی دیا جائے۔ اور پھر بعد نے یوں کہا کہ بچیوں کو بندہ بچوں کی نسبت آدھا بھی دے سکتا ہے، لیکن مالک نے یہ واضح فرمایا کہ جس وقت تم زندہ ہو اپنی زندگی کے اندر ایسے نہ کرو۔ تو اور کتنے والدین ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو انہوں نے ساری جائیداد دے دی تو پھر دیکھ رہے ہیں کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں پریشان زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے، قرآنی اصولوں کے اوپر ہم نے عمل کوئی نہیں کیا۔
اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیہ